بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم مکمل سوٹ کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، اور میں آپ کو الگ الگ ویڈیو میں مکمل سوٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں، پہلے کٹنگ سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھ لیں، بالکل شروع میں ہم جب کپڑا لیتے ہیں دکان سے تو اس طرح کا ہوتا ہے، مطلب آپ کو میں بالکل اسٹارٹ سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ تو یہ کپڑا آپ کو دکان سے ملے گا 4 میٹر۔ ویڈیو اپنے تفصیل سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل سب کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ دیکھ لیں 39، اور یہ دیکھ لیں 1 2 3 4، مطلب 4 میٹر۔ 39 انچ کا 1 میٹر ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے 4 میٹر۔ اچھا، ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قمیض کی جو لمبائی ہے 41.5 انچ ہے۔ یہ اگر آپ اپنے ساتھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے نوٹ کر لیں۔ قمیض کی لمبائی 41.5 انچ ہے، قمیض کی چوڑائی 21 انچ ہے، اور بازو کی لمبائی 23.5 انچ ہے، اور تیرہ 18.5 انچ ہے، اور کالر جو ہے وہ 14 انچ ہے۔ اس کے علاوہ شلوار 39.5 انچ اور پینچا 9 انچ ہے۔ تو اس میں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب بتایا تھا پورا سوٹ کا طریقہ، اس میں فرنٹ بٹن ٹیک اور اس میں کف وغیرہ نہیں بتائے تھے کیونکہ وہ سمپل سوٹ تھا۔ تو اس میں وہ سب کچھ بھی ہے، اس لیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیزائن وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ کریں تو میں آپ کو ڈیزائن وغیرہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں، شروع میں تھوڑا کپڑا جو ہے ہم نے صفائی کرنی ہے اس کی۔ کپڑا تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کو ایک طریقے سے سیدھا سیدھا کاٹ لیں گے، یہ ہٹا دیں گے۔ اچھا، یہ دیکھ لیں، یہ کپڑے کی لمبائی ہے، یہ آپ چیک کر لیں۔ یہ تھان کپڑے کی لمبائی سے ہم کٹنگ ساری شروع کریں گے اس طرح۔ اچھا، یہ پہلے قمیض کٹنگ ہوگی کیونکہ قمیض میں کوئی جوڑ وغیرہ نہیں لگتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے قمیض کی کٹنگ کرنی ہے، اس کے بعد بازو، تیرہ، پھر آخر میں شلوار۔ اچھا، ابھی قمیض کی لمبائی میں نے آپ کو بتائی تھی 41.5 انچ ہے۔ اچھا، اور ہاں، تو ابھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اگر گول قمیض ہم نے رکھنی ہے تو 41.5 انچ کی قمیض کو ہم نے 1 انچ زیادہ رکھنا ہوگا، 42.5۔ اگر چورس رکھنی ہے تو 43.5۔ یہ اس کو تھوڑا کھینچ لیں گے۔ یہ دیکھ لیں 41.5 اس کی اپنا ناپ ہے۔ اگر گول ہے تو 42.5، اور اگر چورس ہے تو 43.5 نہیں بلکہ 2 سوتر کم کر لیں، 43.25۔ تو یہ قمیض جو ہے یہ گول ہے، اس لیے ہمیں 41.5 سے 42.5 کا نشان لگانا ہے یہ، لیکن یہ فائنل نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ابھی دوبارہ قمیض کی ایک دفعہ گولائی کی کٹنگ کرنی ہے، اس لیے ہم نے تھوڑا سا زیادہ رکھ لیں گے، پھر وہ بعد میں فائنل نشان لگا کر ادھر سے کٹنگ کریں گے۔ ابھی تھوڑا سا زیادہ رکھ لیں گے اپنی قمیض کی صفائی کے لیے۔ یہ بھی دوبارہ یہ دیکھ لیں، ادھر سے بھی 42.5 کا نشان لگا لیں گے۔ اس کو ہم یہ کٹنگ کر لیں گے اس کی۔ ہم نے تھوڑا بہت زیادہ کاٹ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت زیادہ کاٹ لیں گے، پھر بعد میں اس کو برابر کر لیں گے۔ یہ قمیض کا ہمارا کپڑا ہو گیا، ہم نے
کپڑا کاٹا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا ہی زیادہ آپ کاٹ لیں، وہ والا کپڑا ہے۔ اس کو ہم فی الحال ویسے چوڑائی میں رکھ کر یہ دیکھ لیں ایک دفعہ، یہ لمبائی میں کپڑا ہے، اس کو ہم چوڑائی میں صرف فولڈ کر لیں گے اس کی چوڑائی کی کٹنگ کے لیے۔ یہ دیکھیں اس پر اچھے طریقے سے استری کر لیں گے تاکہ قمیض کی فٹنگ میں فرق نہ آئے۔ پہلے ہم یہ چوڑائی والا جو ہے یہ بند سائڈ ہے، کھلا ہوا سائڈ ہے، اس پر سارے پر استری کر لیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کے وقت بتاؤں گا کہ ہم نے کٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ مزید صفائی کرنی ہے تو آپ اس کو دوسری طرف فولڈ کر لیں۔ اگر آپ کپڑے سیکھنے کے خواہشمند ہیں اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے ٹائم بہ ٹائم ملتی رہے۔ اچھا، یہ ہماری مکمل استری ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہماری قمیض کی یہ اس طرح لمبائی ہے لیکن ہم نے چوڑائی میں کپڑا پکڑا ہوا ہے ڈبل کر کے، یہ دیکھ لیں۔ تو یہ اس کے بند سائڈ ہیں، یہ اس کا کھلا سائڈ ہے۔ تو کھلا سائڈ پر ہم کٹنگ کر لیں گے تو بند سائڈ تو آلریڈی اس کی سیٹ ہوتی ہے، وہ ہم نے صرف آپس میں سے کٹنگ کر کے کھولنی ہوگی، اس لیے ہم نشان جو ہے کھلے سائڈ پر لگائیں گے۔ یہ دیکھ لیں، قمیض کی چوڑائی جو ہے وہ 21 ہے تو ہم نے یہ 22.25 پر لگا لیں گے۔ 22 پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن 22.25 زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں پر بھی دوسرا نشان لگا لیں گے ایک۔ ابھی اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں گلا ہوا سائڈ ہے، تو اگر ہم ادھر سے ناپ لے کر ادھر کاٹتے پھر ایک دفعہ ادھر کٹنگ کرنی پڑتی ہے، ایک دفعہ ادھر، تو ہم نے بند سائڈ سے ادھر اس طرح کٹنگ شروع کی ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ بند سائڈ ہے ہمارا، اس پر کٹنگ جو ہے وہ آسان طریقہ ہے۔ یہ ہماری دونوں قمیضیں جو ہم نے لمبائی میں کی تھیں، ابھی اس کی چوڑائی بھی نکل آئی ہے، یہ دیکھ لیں دونوں قمیضیں ہیں۔ ابھی اس کو پہلے ایک قمیض کو فولڈ کر کے استری کر لیں گے، پھر دوسری کو یہ فولڈ کر کے اس طرح پکڑ لیں اور اس کو استری کر لیں۔
ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایک مکمل سوٹ سینے کا طریقہ آ جائے، آپ مکمل اچھے درزی بن جائیں. اس لیے آپ کو میں بالکل شروع سے سکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو لفظ بلفظ میری کوشش ہے کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. لیکن اگر پھر بھی مجھ سے کوئی مس ہو جائے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں اس کی پھر ویڈیو بنا لوں گا انشاءاللہ. اچھا، یہ قمیض کا ہم نے درمیان میں استری کرنی ہے، دونوں کو آپس میں برابر رکھ کے تو درمیان میں استری کرنی ہے. یہ دوسری قمیض ہے. قمیض کا دوسرا دامن، ایک دامن کو ہم نے استری کر لیا. دوسرا دامن اس کو بھی اسی طرح درمیان میں رکھ کر استری کر لیں گے. اور اگر آپ کو لیڈیز سوٹس کی کٹنگ ڈیزائننگ وغیرہ سیکھنی ہو وہ بھی مجھے آپ کمنٹ کر لیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی یہ دیکھیں ایک قمیض ہم نے رکھ لی سیدھی. اس کے بعد ابھی ہم نے یہ دوسری قمیض ایک دامن ہم نے رکھ لیا. اس کے بعد یہ دوسرا دامن اوپر رکھ لیں گے برابر. یہ دیکھیں، اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کے بند سائڈ ایک سائڈ پر آئیں، کھلے سائڈ ایک سائڈ پر. اور آپ نے کٹنگ جو ہے کھلے سائڈ پر ہمیشہ کرنی ہوتی ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھا کریں. اگر آپ نے بند سائڈ پر کٹنگ کر لی تو آپ کی قمیض خراب ہو سکتی ہے. یہ کھلے ہوئے سائڈ ہیں. اچھا، آج میں آپ کو چورس دامن کا بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے اس کی کٹنگ ہوگی. اس کو یہ پہلے آپ اس کو اس طرح سیدھا رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو کہ آپ کی قمیض جو ہے وہ کس سمت پہ کٹنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں اس طرح آپ کی سیدھی کٹنگ ہوگی. جو ہم نے آدھا انچ زیادہ رکھا تھا وہ بات ابھی ادھر سامنے آئے گی آپ کی کہ بھی ہم کٹنگ کریں گے. یہ دیکھیں کپڑا تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے تو ادھر سے ہم نے کٹنگ کر کے کپڑا برابر ہو جائے گا. آدھا انچ نہیں، بغیر آپ کے پاس اگر کپڑا زیادہ ہو تو آپ 1 انچ بھی زیادہ رکھ لیا کریں، پھر بعد میں آدمی سیٹ کر لیتا ہے. یہ دیکھ لیں یہ ہم نے بالکل سیدھی لائن لگا لی ہے. اچھا، ابھی اس کی ایسے گول کٹنگ ہوگی. ادھر سے آپ یہاں تک لا کر اور ادھر سے گول کر لیں گے. یہ اگر آپ کو پھر بھی اندازہ نہ ہو تو آپ اپنے لیے ایک آئیڈیا رکھ لیا کریں کہ یہ فرض کریں یہ نارمل سوٹ جو ہے اس کو 5 انچ آپ رکھ لیا کریں. 5 انچ کا نشان لگا لیا کریں. اس سائڈ پر بھی آپ 5 انچ کا نشان لگا لیا کریں. ادھر بھی آپ نے 5 انچ کا نشان لگا لیں گے. اور یہ گول دامن ہے، چورس نہیں، گول دامن ہے. چورس کے لیے آپ نے بس سیدھا نشان لگا کر سیدھا کٹنگ کرنی ہوتی. یہ ادھر سے یہ آپ نے اس طرح نشان لگانا ہے، اس نشان تک گولائی میں پہنچانا ہے. یہ دیکھ لیں، ابھی اسی کٹنگ کر لیں گے. ان دونوں کپڑوں کو برابر رکھ لیں. یہ اس کو تھوڑا سا آپ ساتھ اوپر لے جائیں اس کی کٹنگ مزید بہتر بنانے کے لیے. یہ چاروں جو کپڑے ہیں آپس میں ایک ہو جائیں گے. اس سے آپ کی قمیض کی فٹنگ بہت ہی زیادہ پیاری ہو جائے گی.
یہ دیکھ لیں ہماری قمیض کی کٹنگ. اچھا ابھی آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ یہ اس قمیض کو اس طرح رکھ لیں گے. اس کے بعد یہ جو اوپر والی قمیض ہے اس کو ہم نے آدھا انچ بڑا رکھنا ہے، مطلب اس کو کھینچنے کر نیچے کر لیں گے. یہ دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قمیض اوپر کو نہیں آتی، بیٹھ جاتی ہے. سامنے والا دامنہ آپ نے ہمیشہ تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہوتا ہے. ہاں اگر جس بندے کا زیادہ پیٹ وغیرہ نکلا ہوا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے تو اچھا ہوگا. اور یہ بہت ہی اچھا ٹرک ہے جس کے ذریعے آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری قمیض جو ہے وہ ہم جب سوٹ بناتے ہیں تو ہماری قمیض اوپر کو اڑ جاتی ہے اور پہنتے ہیں تو مطلب سوٹیبل نہیں لگتی. تو اس لیے آپ کو یہ ٹرک استعمال کرنا ہوگا کہ تھوڑا سا قمیض کو آگے آدھا انچ زیادہ رکھنا ہوگا یا آدھا انچ سے تھوڑا کم. ابھی ہم نے فائنل قمیض کی لمبائی کا ناپ لینا ہے. 41.5 تھی تو یہ 42.5 دیکھ لیں. یہ 42.5 انچ یہ ہو گیا قمیض کا ناپ. اچھا اس کے بعد جو ہے اسکیل کی مدد سے اس کو ہم آپس میں ناپ کو صحیح کر لیں گے. یہ دیکھ لیں اچھا ابھی اس پر جو ہے تیر کا نشان جو ہم نے کیا تھا 9.25 ادھر ابھی قمیض پر بھی لگا لیں گے. یہ 9.25 اچھا ابھی ادھر ویسے اپنے اندازے کے لیے ہم نشان لگا لیں گے تاکہ آپ کی لائن سیدھی آئے. 9.25 کا نشان لگا کر ابھی ادھر ہم نے 2.5 انچ کی چوڑائی رکھنی ہے. اگر کوئی بڑا آدمی ہے اس کے لیے 3 انچ رکھتے ہیں، کوئی چوڑا موٹا ہو اور اس کے لیے ہم نے 2.5 انچ رکھنی ہے. نارمل سوٹ ہے. یہ جو ہے ہمارا جو کالر جدھر اٹیچ ہوتا ہے قمیض کا گلا جو ہے اس کا ناپ ہے، اس کا ہم نے 2 انچ ایک سوتر رکھ لیں گے. ادھر سے بھی 2 انچ ایک سوتر. یہ ہو گیا گلا. ابھی اس کو ہم نے آپس میں لائن لگا لیں گے اس کی. اچھا جی ابھی اس کے بعد بازو کا جو ناپ ہے، بازو تھا 9.5. ہم نے 9.5 کو ادھر سے پکڑ کر یہ لے لیں. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ کو میں سمپل طریقے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. یہ دیکھیں 9.5 پکڑ کے ادھر سے گول کر لیے، مطلب سمجھ لیں آپ کا بازو ہے. یہ گول کر کے ادھر تک آ جائے گا. تو ادھر کو آپ نے یہ نشان لگا لیں گے. یہ ایک دفعہ پھر آپ چیک کر لیں 9.5 یہ آ گیا. تو آپ نے اس کی جو ٹچ ہونے والی جگہ ہے اس کو ادھر نشان لگا لینا. اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھا سیدھا نشان نیچے کے لے جانا. یہ اور ایک نشان یہ. اچھا یہ آپ کی بازو ہے، تقریباً ادھر سے آپ کی بازو کی کٹنگ ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو مزید سیٹنگ کے لیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے تیرے سے اور بازو سے ایک دفعہ سب کو چیک کر لیں تو آپ کا بالکل فٹ جو ہے آپ کی سلائی آئے گی اور کپڑے بالکل سیٹ آئیں گے. کیونکہ چیک کرنا زیادہ اچھا ہے بنسبت اندازے کے. یہ دیکھ لیں تیرہ یہ آ گیا، تیرہ صحیح ہے. ابھی بازو معمولی ایک سوتر وغیرہ کا فرق آ جائے، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا سلائی میں، لیکن پھر بھی اچھا ہوتا ہے کہ بہتر کہ آپ بالکل چیک کر کے ایک دفعہ بنا لیا کریں. یہ دیکھ لیں بازو ادھر سے گول کر کے پکڑا، یہ ادھر سے بس تھوڑا سا زیادہ آ جائے اس نشان سے تقریباً آدھا انچ، تو مطلب آپ کا بازو صحیح ہے.
یہ بھی ایک ٹریک ہے جس کے ذریعے آپ کا بازو اور قمیض وغیرہ فٹ آتی ہے۔ ابھی کٹنگ کر لیں گے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا، اگر آپ کو میں ایک اور بھی ابھی نشان بتا دوں تو پہلے، پھر اس کے بعد آپ کٹی کٹنگ کر لیں۔ یہ ہے جو ہے سائڈ جیب کا نشان ہے، 4 انچ ادھر ہم نے سلائی کرنی ہے۔ اس کے بعد 7 انچ کا سائڈ جیب ہوگا، پھر یہ 4 انچ کا نشان، یہ سلائی کرنی۔ یہ 13.5 انچ جو ہے یہ فرنٹ پٹی کا نشان ہے۔ یہ آپ 13 سے 13.5 رکھ سکتے ہیں، تھوڑا نارمل کا تو 12.5 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھ لیں، بھی اس کو اس طرح ہم نے کٹنگ کر لی ہے۔ اچھی طریقے سے گلائی دینی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے صرف اوپر والی قمیض، فرنٹ جو دامن ہے آپ کا، اس کو کٹنگ کرنی، نیچے والی کے ساتھ نہیں کرنی، اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہ کٹنگ ایسے کچھ کریں گے۔ اگر آپ نے تھوڑی فٹنگ میں رکھنی ہے تو آپ نے کٹنگ سیدھی لانی ہے، فرض کریں اگر آپ نے فٹنگ کم رکھنی ہے تو تھوڑی سی کٹنگ آپ نے ادھر سے کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا ٹریک ہے جس کی وجہ سے آپ قمیض کی فٹنگ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہماری قمیض میں جو ہے زیادہ خوبصورتی نہیں آتی ہے، تو ان باتوں کا آپ لازمی خیال رکھا کریں۔ ابھی جو اوپر والی قمیض ہے، اوپر سے بھی آدھا انچ زیادہ رکھتے ہوتے ہیں ہم، اس پہ تیرا لگتا ہے اور اس پر یہ فارمولہ ہے، اس کو آدھا انچ زیادہ رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ نیچے والی قمیض آدھا انچ کا نشان لگا لیا۔ ابھی اس کو اسکیل کی مدد سے نشان کو ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیں، ادھر سے آپ چیک کر لیا کریں اسکیل آپ کا سیدھا ہو، ادھر سے آٹومیٹک آپ کا جو آپ کی لائن ہے وہ سیدھی آئے گی اور آپ کی کٹنگ بالکل سیدھی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی یہ کٹنگ کر لیں گے، اس پر درمیان والا نشان لگا لیں گے۔ یہ اس پر بازو، جو یہ بازو کا نشان ہم نے لگانا ہے 9.25۔ یہ پیچھے والا بازو آپ کا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور آگے والا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ تیرے کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور اکثر اسی طرح آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اب کبھی بھی کٹنگ میں تو اسی طرح ہوگا، پیچھے والا تھوڑا سا بڑا رکھنا ہوتا ہے اور آگے والا چھوٹا۔ اچھا، اس کے بعد ابھی یہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں اس کے ٹک لگا لیں گے اس پر۔ ٹھیک ہے جی، ابھی اس کے بعد یہ جو ہمارا فائنل جو کٹنگ ہے فرنٹ پٹی کا نشان، اس کو اوپر والی قمیض سے تھوڑا ہٹا دیں تاکہ آپ کی اوپر والی قمیض پر کینچی نہ آ سکے نیچے والی قمیض پر، تاکہ وہ نہ خراب ہو جائے۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ابھی ہم انشاءاللہ آگے مکمل سوٹ کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، سلائی کا، مکمل پریسنگ کا، A to Z۔ تو آپ دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتایا کریں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ اور یہ ہماری قمیض کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے، یہ قمیض ہو گیا ہمارا، یہ بازو وغیرہ سب۔ اچھا، تو میرا نام ہے محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں